بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے رات کے وقت صرف ایک بار پڑھنے سے میرا رب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں ہے۔ کسی کے گھر رزق کی تنگی ہے، کسی کے گھر بے اولادی ہے، کہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اللہ والو، بے شمار تحقیق کے بعد ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی، ہر انسان کی مصیبت رزق یعنی پیسے کے گرد گھومتی ہے۔ اس لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، ایک ایسا وظیفہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ تسبیح آج تک کوئی نہیں بتایا تھا، لیکن یہ تسبیح ایک رات میں عمل کرتی ہے۔ آپ بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے سے زندگی آسان تو ہو جاتی ہے، لیکن صرف ٹیمپریری یعنی وقتی طور پر سکون ہوتا ہے اور دوبارہ پھر کسی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، لیکن آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جسے رات کے وقت بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ ایک تسبیح سے آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ میں سے وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ایسی میری تمام بہنیں صرف ایک بار یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ایک رات کا عمل ہے، ایک رات کے عمل سے ہی آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، دنیا میں بند گلی میں محسوس کرتے ہیں، آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جب ہر کوئی مدد کرنا چھوڑ دے تو ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے۔ جب دنیا آپ کو پریشان کر دے، آپ موت کو ترجیح دیں، جب دنیا آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تل پڑے، تو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھنا۔ یہ رب کے ایک صفاتی نام کی تسبیح ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اس سے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا منہ سے نکلی ہر بات پوری کروا لیتا ہے۔ غیبی خزانوں سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی فوج فرشتے خود آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے آئیں، کامیابیاں لے آئیں، مشکلات پریشانیوں کا حل لے آئیں، تو یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بچے بچے کو رب کا نام یا وہابو بآسانی آتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی فرد بھی ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں جس نے بڑے بڑے برج ہلا کر رکھ دیے، جس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا، جس نے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ آپ نے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں وہ وظیفہ بتایا جاتا ہے جو رب کی رضا لے آتا ہے، جو کامیابیاں لے آتا ہے۔ وظیفہ سب بتاتے ہیں، رب سے مانگنے کا اور رب کو منانے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ آئیے آپ کو ہر شے
یقینی طور پر بتائی جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ رات نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ لیں، رات 10، 11، 12 بج جائیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ہے، اس لیے لاپرواہی مت کرنا۔ اگر وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے تو اس محبت سے پڑھنا، اس لگن سے پڑھنا، اس یقین سے پڑھنا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ لمبے لمبے وظیفے لوگ دیا کرتے ہیں، ان سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا وظیفہ جس میں اکتاہٹ نہ ہو، جس میں لگن ہو، جذبہ ہو، وہ وظیفہ ایک رات میں پڑھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا وہابو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک رات کے اندر ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں، ممکن ہے تو چھت پر چلے جائیں، کھلے آسمان پر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے یا وہابو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یہ شرطیہ عمل ہے، کھلی چھت پر، کھلی جگہ پر، آسمان پر موجود چاند کو دیکھتے ہوئے 100 دانوں کی ایک تسبیح یا وہابو ہر حاجت، ہر مقصد، ہر تکلیف و دکھ میں کامیابی کا بہترین اور شرطیہ عمل ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے، کسی بیماری، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے آپ چاند کی طرف کھلے آسمان پر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو مصلی پر بیٹھ کر باوضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، جس کو جو بھی چاہیے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، کچھ بھی ہے ناممکن بھی لگتا ہے تو رب سے مانگ لینا، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ جس شے میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، بس نیت لازمی کرنا، کیونکہ یہ ایک رات کا وظیفہ ہے، جس مقصد کے لیے کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر نیت نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا وہابو پڑھنا شروع کیجیے۔ یا وہابو کو 100 دانوں پر پڑھنا ہے، ایک ہی بار وظیفہ کرنا ہے تو آنکھوں میں آنسو لیے پڑھنا، دل کی زبان سے پڑھنا، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا، دل و جان سے پڑھنا کہ آپ آنکھوں میں آنسو لیے آہوں سے یا وہابو کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جس میں راتوں رات فرشتے کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو یا وہابو کو 100 دانوں پر پڑھ کر رب سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ جب کبھی بیماری، پریشانی، اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو ایک رات کا عمل لازمی کرنا، جو یا وہابو کا خاص وظیفہ ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے۔ اگر اس دوران آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے ایک رات کا عمل ہے۔ بچوں کو، گھر والوں کو سلا کر یا کسی ایسے کونے میں جانا جہاں 5 سے 10 منٹ کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، پھر ایک تسبیح کے کمالات کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یا وہابو کی ایک تسبیح پڑھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے جانا، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اگر آپ رب کی رضا چاہتے ہیں، جلد کامیابی چاہتے ہیں تو عمل کو شیئر کیجئے، دکھی انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ بنیے۔ بہت سے لوگوں تک اس وظیفے کو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔